بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، جس کاز کے لیے آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں وہ کاز کوئی بہت نئی کاز نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے پاکستان بنا اور ساتھ ہی وہ ایشو سٹارٹ ہو گیا، اور وہ ایسا ایشو ہے کہ وہ آج تک ان دونوں ملکوں میں وہ آج تک سیٹل نہیں ہو پایا، یعنی کہ انڈیا اور پاکستان میں. اس ٹاپک پہ پچھلے 75-76 سالوں میں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اتنی زیادہ گفتگو ہو چکی ہے کہ اس کی جزیات، اس کی تفصیلات، اس کے الٹرنیٹو سولوشنز، اس کے اوپر بہت زیادہ گفتگویں ہو چکی، پروپوزلز ہو چکے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج تک یہ مسئلہ جوں کا توں ہے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی تبدیلی آج تک واقع نہیں ہوئی ہے. یہ ناکامی اتنی فیٹل ہے، اتنی مہلک ہے کہ انڈیا اور پاکستان میں شدید ترین دشمنی اور شدید ترین جنگیں ہو چکی ہیں. 1948 میں ایک جنگ ہوئی، 1965 میں جنگ ہوئی، 1971 میں جنگ ہوئی، کارگل پہ جنگ ہوئی، لیکن یہ ساری جنگیں، یہ سارے کانفلکٹ، طاقت کا استعمال، یعنی کہ سارا ناکام رہا، اور ایون ڈپلومیٹک ایفرٹس وہ بھی ناکام رہے آج تک. رادر انڈیا نے اس یعنی کہ کمزوری کے ٹائم پہ، جب اس کو یہ یقین تھا کہ اب پاکستانی فوج اور پاکستان شاید کشمیر بزور بازو ہم سے لے لیں، تو اس ٹائم پہ جو انہوں نے فریب اور دھوکہ دہی سے کام لیا، نئے نئے انٹرپریٹیشن کرتے رہے ان قراردادوں کے، تو انہوں نے اس مسئلے کو، مسئلہ کشمیر کو مزید پیچیدہ بنا دیا. اب اس کے اوپر جو ہمارے جو یہاں بیٹھے ہوئے حضرات ہیں سب جانتے ہیں، کوئی نئی بات تو ہے کوئی نہیں. ہم نے صرف ایک آواز اٹھانی ہے کہ اپنے لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی اویئر کرنا ہے کہ کب تک آپ سوئے رہیں گے، یہ کچھ تو خون کب تک جاری رہے گا، کشمیریوں کی عزتیں کب تک لٹتی رہیں گی، ان پہ ان کی آنکھیں کب تک آپ اندھا کرتے رہیں گے ان کو. لیکن اس کے باوجود کیا آج تک 75 ایئرز سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، کیا بروٹل ہندو فورس نے، بروٹل انڈین فورسز نے کیا اس جذبے کو ختم کر سکی؟ نہیں کر سکی. تو جو جذبہ 75 سال سے 76 سال سے رواں دواں ہے اور اس میں کمی نہیں آ رہی ہے، تو یہ خود بذات خود اس چیز کی دلیل ہے کہ یہ جذبہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. اب اس کے اوپر جو ٹیکنیکل باتیں ہیں، وہ اس کی ہسٹری ہے، وہ سب جانتے ہیں. ہمارے آج کے صدر جناب بشیر صدوقی صاحب نے اس کے اوپر کتابیں بھی لکھی ہیں، اور ان کو اس کے اوپر ایک بہت زیادہ ویژن ہے. یہ کشمیری ہے، کشمیر کی قیادت سے ملتے ہیں، جو کشمیر کے یعنی کہ کرتا دھرتا ہے، جو ان کے ہاتھ میں اس کا شاید حل موجود ہو یا کوئی کرنے کے پوزیشن میں ہو، ان لوگوں سے انٹریکشن رہتا ہے بشیر صدوقی صاحب کا. تو وہ بڑی اچھی طریقے سے یہاں ایکسپلین بھی کریں گے، بتائیں گے بھی کہ یہ اس کی جزیات کیا ہیں، اس کی ٹیکنیکلٹیز کیا ہیں. میں اس میں صرف 2-3 باتیں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، اگر صاحب صدر اجازت دیں تو. دیکھیے، کشمیر کا ایشو ہم سب جانتے ہیں کہ ایک ٹیریٹری ہے جو واقع ہے بٹوین پاکستان اور ہندوستان. ہندوستان کا کلیم یہ ہے کہ یہ کیونکہ اس کے راجا نے ہمیں لکھ دیا تھا تو یہ ہمارا ہے.
ہم کہتے ہیں کہ میجورٹی مسلمانوں کی ہے، تو جو دو قومی نظریہ جس کے تحت انڈیا تقسیم ہوا، پارٹیشن ہوئی ہے، اس کے مطابق یہ ہمارا حصہ بنتا ہے پاکستان کا، اور مسلمان سارے ان سے آپ پوچھ بھی سکتے ہیں۔ استصواب رائے یہ ایگریڈ اپان ریزولوشن ہے، انڈیا، پاکستان اور UN یونائٹڈ نیشن، یہ ان کی ایک متفقہ ایک قرارداد ہے کہ اب ہم کیا کریں گے اس کے حل کے لیے، کہ ہم کشمیریوں سے پوچھیں گے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کیا انڈیا میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا آپ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے استصواب رائے، آج بھی وہ قرارداد زندہ ہے۔ وہ کون کہتا ہے کہ وہ ڈورمنٹ ہو گئی ہے؟ نہیں، ڈورمنٹ نہیں ہوئی ہے، وہ زندہ ہے۔ اس کے اوپر ہمارا آج بھی جو یہاں پہ جو نمائندہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اس کے اوپر زور دیتے ہیں کہ استصواب رائے کروانا ہے کشمیر میں، یہ ریزولوشن ہے، زندہ ہے، اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے۔ اس مسئلے کا صرف اور صرف ایک حل ہے کہ کشمیریوں سے پوچھا جائے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، جو کشمیری چاہیں گے۔ پولیٹیکل رولز بھی یہی ہے، پولیٹیکل سائنس کا رول، کہ جو وہاں کے عوام چاہتے ہیں وہ کام ہو جائے۔ تو استصواب رائے جلد سے جلد UN، آج کل تو UN سارے کام کر رہی ہے، سیکیورٹی کونسل، جو وہ چاہتے ہیں ہو جاتا ہے، وہ جو نہیں چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم ان سے ایک پرزور یا اپیل کریں گے، جب وہ یہ ختم ہوگا تو میں ریکویسٹ کروں گا اس منتظمین سے کوئی ریزولوشن پاس کریں کہ استصواب رائے کا ہونا وہ یقینی بنایا جائے، جلد سے جلد استصواب رائے کرایا جائے اور کشمیر کو کشمیریوں کا حق دیا جائے۔ تھوڑی سی میں اس کے بیک گراؤنڈ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہوا کیا ہے، یہ کشمیر کیا سب جانتے ہیں، لیکن یہ ہوا کیسے تھا، اس وقت کیا کمزوریاں تھی، کیا پرابلم تھے کہ یہ کشمیر کا مسئلہ اٹھ کے کھڑا ہوا۔ جب انگریز یا حکمران تھے 1947 سے پہلے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ہندوستان کے چپے چپے پہ ایبسلیوٹ حکمران تھے۔ ایبسلیوٹ ساورنٹی انگریز کے پاس پورے 100% انڈیا کی نہیں تھی، بلکہ کچھ اس میں ریاستیں تھیں جن کو نوابی اسٹیٹ کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو وہ تھی، کچھ حکومتی بھی نہیں تھی، وہ 550 تھی۔ ان کا برٹش گورنمنٹ سے ایک ایگریمنٹ تھا کہ جی آپ ایکسٹرنلی جو ہمارے 3 یا 4 ڈیفینس ہے، کرنسی ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے جو امور ہیں وہ برٹش گورنمنٹ چلائے گی، اور اس کے انٹرنلی جو ان کے ایڈمنسٹریشن ہے وہ ریاستیں خود چلائیں گی۔ تو وہ ساری ریاستیں اس طریقے سے چلا رہی تھی۔ اس میں حیدرآباد ریاست، آپ کو نام سنا ہے، بہت بڑی ریاست تھی، باولپور ریاست تھی، جوناگڑھ ریاست تھی، کشمیر ہے، ہمارے یہاں جو کلاس تھی وغیرہ وغیرہ، بہت ریاستیں تھیں۔ 550 میں آپ سے عرض کرتا ہوں، چھوٹی بڑی ملا۔ جب پارٹیشن ہوا اور مسلم لیگ اور کانگریس ایگری ہو گئے، اور انگریزوں نے وہ ہمارا پارٹیشن کا پلان مان کے اپنا پلان بنا دیا کہ جی آپ انڈیا کو تو اس میں تقسیم کیا جائے گا، پاکستان میں اور ہندوستان میں۔ تو انہوں نے ایک آپشن دیا، کیونکہ وہ ریاستیں، وہ اسٹیٹس، وہ انگریزوں کے ڈومین میں نہیں آتی تھی اس طرح سے، تو انہوں نے ان کو آپشن دیا کہ آپ چاہیں تو انڈیا میں شامل ہو جائیں، تو چاہے تو پاکستان میں شامل ہو جائیں۔ تو اس میں جو جڑی ہوئی تھی انڈیا، گھری ہوئی تھی انڈیا کے اندر، اس میں تو انہوں نے فوراً انڈیا کے ساتھ ایکسیپٹ کر لیا، لیکن جو جڑی ہوئی تھی پاکستان کے اندر واقع تھی یا پاکستان سے جڑی ہوئی تھی، انہوں نے آپشن دیا کہ پاکستان میں چلے جائیں گے۔ بہاولپور ریاست وہ پاکستان میں شامل ہو گئی الٹیمیٹلی۔ اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، سب جانتے ہیں، میں صرف ریپیٹ کر رہا ہوں، جوناگڑھ ریاست یہ انڈیا میں واقع تھی۔ ابھی جو گجرات ہے انڈیا کا، وہاں اس کے سمندر کنارے پہ ایک ریاست ہے، اس کا نام تھا جوناگڑھ۔ اس کے حکمران مسلمان تھے، یہ سب کو پتہ ہے کہ اس کے پرائم منسٹر تھے
सर शाह नवाज भुट्टो, तो उन्होंने आपस में जो मुसलमान लीडरशिप थी उनसे बातचीत की, तो उन्होंने जो ही पाकिस्तान बना तो उन्होंने भी डिक्लेयर कर दिया कि हम पाकिस्तान में शामिल होंगे। इंडिया को ये बात बड़ी बुरी लगी, क्योंकि वो चारों तरफ से इंडिया में घिरा हुआ था और साउथ में समंदर था। तो उन्होंने फिर उसको यानी कि फौजी एक्शन किया, पुलिस एक्शन किया और उस पर कब्जा कर लिया और उसको पाकिस्तान में शामिल होने नहीं दिया। अब कश्मीर का मसला क्या, कश्मीर भी ऐसी एक नवाब उसकी स्टेट थी, इंडिपेंडेंट स्टेट थी, तो उसने जब ऑप्शन यही उसको एक्सरसाइज करना था, तो उसने जब ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहा तो उसके ऊपर, क्योंकि वो हिंदू था राजा, तो उसके ऊपर दबाव डाला उन्होंने कहा ये नहीं, तुम्हें अगर बनना फिर हम छोड़ेंगे नहीं, तुम इधर शामिल हो जाओ हमारे साथ। वो प्रेशर डाल के ड्यूरस वो उनको दस्तखत करा दिए और वो उसने कहा कि हम इंडिया में शामिल हो जाओ। पाकिस्तान इसके ऊपर पुरजोर एहतजाज किया कि ये कैसे हो सकता है कि आप जब ऑप्शन है, लॉ है, ये एक एग्रीमेंट है, तो फिर वो तो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं तो नहीं कराएं नहीं। उसके ऊपर फिर फौजी एक्शन किया इंडिया ने, और कुछ जो उससे पहले जो हमसे हो सकता था वो हिस्सा हमने वापस ले लिया उनसे, और 1948 में वो कहलाता है आज़ाद कश्मीर। और उसके ऊपर जब इंडिया ने कब्जा कर लिया पूरे बाई कश्मीर के ऊपर, जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर, तो वो मेजॉरिटी ज़्यादातर जो एरिया है वो इंडिया के पास है, थोड़ा पोर्शन हमारे पास है। तो वो जो वहाँ कहलाया मकबूजा कश्मीर। अब वहाँ एक बहुत कहा गया, अभी ऐसा नहीं करो, सारी हिस्ट्री मौजूद है। तो इंडिया ने ज़बरदस्ती फौजी एक्शन के ज़रिए से वहाँ सप्रेशन शुरू कर दिया। तहरीक शुरू हुई, तहरीक आज़ादी, उसको सप्रेस करने के लिए फौजी एक्शन जो आज तक जारी है। एक कश्मीरी अपनी इंडिपेंडेंट बिल के तहत इंडिया को पसंद नहीं करता, इंडिया में शामिल नहीं होना चाहता। दिस इज ऑन द रिकॉर्ड, ये हर चीज आपको रिकॉर्ड से अवेलेबल है। कोई कश्मीरी मुसलमान इंडिया में शामिल होना नहीं चाहता। उसके नतीजे में क्या है, वहाँ मूवमेंट चलती है, फिर इंडिया फौज उसके ऊपर ज्यादतियाँ करती है जो आज तक जारी हैं। इस कदर कुछ तो खून हो रहा है वहाँ पे, उसके लिए मुझे बताने की जरूरत ही कोई नहीं। सर ये बैकग्राउंड है और ये इसकी काज है। अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट, ज़ाहिर है पाकिस्तानी गवर्नमेंट फौजी एक्शन तो नहीं कर सकती, ये अंदर खाने कुछ हुआ भी काम, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। लेकिन डेफिनेटली एक सिविलाइज्ड गवर्नमेंट, जमहूरी हुकूमत क्या कर सकती है, वो जो कर सकती है उसको भी जो होना चाहिए उसमें गुंजाइश है बहुत सारी। उसमें ज़्यादा सेमिनार्स होने चाहिए, डिप्लोमेटिक लेवल पे क्वेश्चन ज़्यादा होने चाहिए। तो लेकिन ये हम इसमें यहाँ बैठ के यही बात करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो कोशिश कर रही है हम उसकी तारीफ करते हैं। कश्मीर के ऊपर एक बाकायदा मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स, तो वो उसका काम ही सिर्फ यही है कि वो कश्मीर के मैटर्स को देखे और कश्मीर की जो भी हो सकता है उसके लिए आवाज़ उठाए और कश्मीर की आज़ादी के लिए काम करे। तो वो कर रही है, ऑलरेडी पूरी मिनिस्ट्री है, कोई छोटा मोटा डिपार्टमेंट भी नहीं है जी कि चंद लोग बैठे हुए। इट इज़ अ कंप्लीट मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स। वो कर रही है काम, लेकिन उसमें गुंजाइश है। सद्दू ज़ई साहब उस पर मज़ामीन लिखते रहते हैं, किताबों पे लिखा उन्होंने कहाँ गुंजाइश है, कहाँ उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो उन चीज़ों पे हम जोर देंगे यहाँ बैठे हुए कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो काम कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है। जहाँ जहाँ गुंजाइश है उसमें इम्प्रूवमेंट करने की, उसको ज़्यादा इंटेंसीफाई करने की, तो वो उसको इंटेंसीफाई करें। और अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि कश्मीर मकबूजा कश्मीर जो है वो इंडिया के तसल्लुत से, चुंगल से आज़ाद हो और इस्तिस्वाब राय के ज़रिए कश्मीरियों की राय सुनी जाए और जो राय वो कहें, जो वो कहें कि हमने किधर करना है, उनके फैसले का एहतराम किया जाए। इंडिया भी करे, पाकिस्तान भी करे। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।